حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمتullah علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گیا، مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا، حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی۔ بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے۔ آج کا پیر تو کہتا ہے میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا، یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا۔ بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا، اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ فرمانے لگے تو کر لے۔ فرماتے میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں 20 بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر ساری رات، تھا میرے سینے میں میرا دل، پر ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا ہے۔ اب نہ لگ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا ہے، اے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سادے وجود نو تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا، دل لگا کے، دل لگ جائے تو پھر وہ لگ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں لگتا ہے تو مزہ دیتا ہے، اور جب تک لگتا نہیں پھر کوئی بھی کیف سرور حاصل۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کے پوتے، امام حسین کے صاحبزادے، سیدہ پاک کی پیاری نسل، امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، غور کرنا بات پہ، گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی ہے تو پھر شور بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے شور مچایا، آگ آگ آگ، دور دراز سے لوگ دوڑے، آپ کا ایک چھوٹا بچہ بھی پاس سویا ہوا ہے، آگ لگ گئی، شور ہو رہا، دور دراز سے لوگ پانی لے کے دوڑ رہے ہیں، آگ بجھائی جا رہی، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ حکم ہے کہ ایسی ایمرجنسی دیکھو تو نماز توڑ دو، پر اس کے لیے جو دیکھے ہی نہ، جسے سوجے ہی نہ ہو کیا رہا۔ امام زین العابدین پڑھتے رہے،
نماز مکمل ہوئی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی اللہ آپ پہ رحم کرے، گھر میں آگ لگ گئی تھی، سارا محلہ، سارا گاؤں، سارا شہر ٹوٹ پڑا، بچہ سویا ہوا تھا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو آپ فرمانے لگے ہلکی سی بن بناہٹ ہوئی تھی میرے کانوں میں، پر میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، پر میں اپنے رب کی، میں اس کی نماز پڑھ رہا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مجھے کیا خبر ادھر کیا ہو رہا، ادھر میں تو اس کے ساتھ میرا تعلق تھا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، مجھے کیا پتا۔ بی بی کہنے لگی آگ لگ گئی تھی، تو فرمانے لگے بھلی مانس چپ کر، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، تم لوگ اپنے شور میں تھے تو میں اپنے ذائقے میں۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا یہ لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی کر دل لگا کے کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت رومی نے لکھی ہے، بڑی مشہور بھی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، میری طرح کا نمازی، مجنو اس کے آگے سے گزر گیا، لیلا کے گھر جا رہا، تو نمازی اتحیات پہ تھا، اتنی دیر میں اس نے بھی نماز مکمل کر لی، تو پیچھے سے جا کے مجنو کا گریبان تھاما، کہنے لگا شرم نہیں آتی تجھے، مسئلے کا نہیں پتا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا یار معاف کر دو، مجنو کہنے لگا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، حالانکہ شہزادہ تھا، پر معافیاں کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی سے دل جو لگ گیا ہے، عاجزی آ گئی، ان کے چل یار معاف کر دے، تیری مہربانی، نمازی ناراض نہ ہو جائے، نمازی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بڑے سخت ہوتے ہیں، نمازی تھا بڑا پکا، تو وہ کہنے لگا نہیں، نماز خراب کر دی تو نے، تجھے پتہ نہیں آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور ویسے بھی زمانے کا رواج ہے، جو معافی مانگ لے لوگ سمجھتے ہیں بزدل ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، آپ تھوڑا سا کہہ دیں کہ جب دیکھی جائے گی جو ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے دم کم، معافی مانگ لے سامنے والا بگڑ جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معذرت کرنی چھوڑ دیں، وہ اگر بری عادت پہ ہے تو ہم نے اپنی اچھی عادت کو قائم رکھنا ہے، تو کہا جناب معاف کر دے، تو نمازی کہنے لگا نہیں تجھے عقل نہیں ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ پھر مجنون نے بڑی بات کر دی، پھر ایک عاشق نے عاشقوں والا جملہ بولا، پھر ایک محبت کرنے والے نے بڑی بات کی، کہنے لگا یار نمازی میں تو معافی مانگ رہا ہوں تو نہیں دے رہا، چل ایک سوال کا جواب ہی دے دے کہ میں تو عورت کے عشق میں جا رہا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں تو بی بی کے عشق میں تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا، تو بتا تو رب کے عشق میں تھا، تو مجھے کیسے دیکھ رہا تھا، میں تجھے کیسے نظر آیا، حالانکہ تو اللہ کے عشق میں کھڑا تھا، مالک حقیقی کی محبت میں تیری میرے اوپر نظر کیسے پڑ گئی، میں تو عورت کے عشق میں تھا۔ اب نمازی صاحب شرمندہ ہو گئے، مجنو کہنے لگا آج کے بعد جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا نا تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر نماز کے لیے نہیں اس کے پیار میں بھی کھڑے ہونا، دل لگا کے کھڑے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے، اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی، غلبہ رحمت کا ہے۔ سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا، حضور بیٹھ گئے، کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے،
پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی. حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں. 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا. حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں. بیکار وجود ہے، بیکار. بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے. بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی. حضور کھل کے روئے، کھل کے. اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں. اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے. اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں. میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں، لا لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں. اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا. آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں. اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئے تو صحیح نا. ان العبد اذا عرفا ثم تاب تاب اللہ علیہ. میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں. آ تو صحیح. بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے. تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح. بلکہ صوفیاء تو اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے. بھول کے. ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، صنم پتھر کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اے پتھر اے بت. ساری رات پکارتا رہا. رات گہری ہو گئی، نیند کا غلبہ، تھک گیا، سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد. یا صنم کی جگہ نکل گیا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، جو مانگتا ہے اسے دے دے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے، بھول کے لے رہا ہے. تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا، میرا لے رہا ہے نا. یا اللہ وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے، ساری رات کا پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے. اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے، نام تو لیا ہے نا. او بھائی تو بہانا تو بنانا، وہ آ تو صحیح نا. تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا. اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا، تجھے فرصت ہی نہیں. تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے. لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی.
اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا۔ تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو۔ اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابھی تو ایک نازل کی ہے، ابھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے، چونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا، تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ۔ باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا، اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے، فرمایا جو بندہ آئے نا اسے 2 سوال پوچھنا، جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے، جو آئے 2 سوال پوچھنا، ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے۔ ایک پوچھنا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے، چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے، کہ نقد پیسے لایا ہے، یہ پوچھ لینا۔ جو آئے 2 باتیں پوچھنا، ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا۔ ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں، لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور۔ انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا، فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا، جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے۔ باقیوں سے 2 سوال۔ جب میرے بھائی آئے نا، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں، جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا، بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے، اتنی بات پوچھنا، باقی میں پوچھ لوں گا۔ آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا، بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں، میرے نبی کو مانتے ہیں، قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا، باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا، بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں، باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا، میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے، بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو، میرے رسول کو، میرے بھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، احساس رہتا تھا، اسے احساس تھا، آیا کرتا تھا، پھر بھی غلطیاں ہو گئی، قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا، فضل کی چادر ڈالے گا، اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا، یہ غلطی کی تھی، یہ گناہ، بندہ ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی، کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا، یہاں بھی ڈر رہا ہے، شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو، آتا رہو، پھر بھی غلطیاں ہو گئی، خیال کرتا تھا، محنت کرتا تھا، نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا، کوتاہیاں رہ گئی، یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا، یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے، رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، ٹانگیں کانپ گئی، یا اللہ پتہ نہیں، فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں، ان گناہوں کے بدلے نیکیاں۔ نبی پاک فرماتا ہے فٹافٹ ہی بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے، اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں، وہ دوسرے کدھر ہیں؟ میرے حبیب کریم
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब मुस्कुराएगा जो रब की शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा तेरे दिल में एहसास था, तू आया करता था, तू तौबा करता था, तू मेरी बारगाह नाज में आता था, पता तेरे ऊपर चादर क्यों डाली है? या अल्लाह नहीं, फरमाया मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपा के जन्नत में दाखिल करना चाहता हूं। मेरे भाई तू आ तो सही, तू पहुंच तो सही। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अचानक उसकी आंख लग गई, जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है, अब ना खाना है, ना पानी है, ना पैसे हैं, और सहरा बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा, फिर मौत का इंतजार करने लगा, सोचने लगा अब मौत आएगी, अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था। नबी पाक से अब्बा से पूछते हैं बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, रात जाया हो गई थी, हर शय लुट गई थी, दोबारा उसे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं, अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं, आसमान से कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया।